اور ہم آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ان کی پہچان بن جاتا ہے، اور کام کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام میں اتنا نام بنا لیتے ہیں کہ اگر ان کا نام لیا جائے تو ان کی فیلڈ فوراً ذہن میں آتی ہے. جیسا کہ انور اقبال صاحب جو بہت زیادہ مشہور ہیں نانا کی جان قمرو کے ڈرامے سے، اور آج کل بھی بہت سارے ڈراموں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بہت اچھا کام ہے. اور ہم نے پھر ایک آپ نے دیکھا تھا افشان ڈرامہ؟ نہیں، آپ ایج کا اندازہ لگا رہے ہیں. نہیں، مجھے اندازہ ہو گیا. آپ نے نانا کی جان قمرو جیسے کہا. ناظرین، جب تک کسی نے وہ ڈرامہ دیکھا نہ ہو وہ نانا کی جان قمرو تو کہہ ہی نہیں سکتا. میرے تو خیر پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ شگفتہ نے ضرور دیکھا ہوگا. چلیے یوں ہی صحیح، میں آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی ہوں. ہم چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کیا بات چیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کے کتاب زندگی پلٹتے پلٹتے آج میں اپنے ماضی میں چلا گیا ہوں. میرا ماضی بہت شاندار تھا. اللہ کا بہت احسان ہے کہ حال بھی اس نے بہت اچھا رکھا ہے. مستقبل کا حال وہ خود ہی بہتر جانتا ہے. میں ایک بزنس مین اور سیاست سے جڑے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے والد صاحب حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب اس ملک کے اپنے وقت کے بہت بڑے سیاستدان گزرے ہیں، اور بزنس مین بھی بہت بڑے تھے. ایک 2.5 برس کے بچے کے لیے ماں کا ہونا اس کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بڑی بہن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ چیزیں میسر نہیں تھیں. میری پرورش، میرے عادات و اطوار، میرے مینرزم کو مکمل کرنے کے لیے یا ان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے میرے ابا جان نے ایک گورننس مقرر کی تھی. کرسچن لڑکی تھی، وہ ایلین نام تھا اس کا. اس کے والد ہمارے یہاں ملازم تھے، تو ابا نے ان کو کہا کہ بیٹا تم میرے بچے کی پرورش کرو. ایلین کا میری زندگی میں بہت بڑا ہاتھ ہے. آئی او ویری مچ ٹو ایلین. انہوں نے مجھے اٹھنا بیٹھنا، انگریزی کے آداب، کھانے پینے کے آداب، تہذیب، جو بھی اس وقت اس نے مناسب سمجھا اس نے مجھے وہ تربیت دی. اور میں سمجھتا ہوں میری شخصیت کے نشو و نما میں جو بنیادی چیز تھی، وہ تربیت تھی، وہ ایلین کی تھی. وہ میری ماں بھی تھی، میری بہن بھی تھی، میری ٹیچر بھی تھی، میری گورننس بھی تھی، اور میری دوست بھی تھی. زمانہ اس وقت بڑا گہما گہمی کا تھا، اور والد صاحب کی مصروفیتوں کا حال یہ تھا کہ ہفتوں میری ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ کا احسان یہ رہا کہ میرے والد صاحب چونکہ بہت مذہبی انسان تھے، بڑے دیندار انسان تھے، نماز کی بڑی پابندی اور ان کے پاس تھی. تو وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کی جانماز میں میں ان کے برابر میں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. یہ خدا کی طرف سے تھا، مجھے کسی نے کہا نہیں. اور میرے والد صاحب نے جب دیکھا کہ یہ نماز میں میرے ساتھ شریک ہو رہا ہے تو شفقت سے انہوں نے اپنی نمازوں کو بآواز بلند پڑھنا شروع کیا تاکہ میری سمجھ میں آئے، اور میں انہیں کو کاپی کر کے نمازیں میں نے شروع کی.